ان کو ہم دعوت دی ہے بحیثیت سپریم کورٹ کے وکیل، بحیثیت سیزن پولیٹیشین. ان کا خاندان ماشاءاللہ جنریشنز آفٹر جنریشنز ان کا تعلق یہ جو لیگل فٹرنڈی ہے اس سے بھی رہا ہے اور سیاست سے بھی رہا ہے. لہٰذا وہ آج کے موضوع میں میرے خیال موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ان سے بہتر گیسٹ ہو نہیں سکتا تھا. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. سر ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ بڑا معاملہ ہے، صوبے کا معاملہ ہے، 3-4 کروڑ کی آبادی ہے، اور وہاں پہ گورنر راج لگنا ہے یا نہیں لگنا. 2 دن پہلے لا منسٹر صاحب نے جو ہے ہمارے تاڑ صاحب، اعظم نذیر تاڑ صاحب، انہوں نے ہاؤس کو بتایا کہ جی جب کافی زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی کہ یہ ایک آئینی آپشن ہے، فیڈرل حکومت کے پاس موجود ہے، یہ کوئی مارشل لا نہیں ہے. اور پتہ نہیں کیوں اتنی ہمیں چیخ و بکا سننے کو مل رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے. واقعات ایسے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا حسن ایوب صاحب کے دوست ہیں بیرسٹر عقیل صاحب جو لا منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار لا ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں کچھ حالات و واقعات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے اوپر پھر آپ نے دیکھا کہ لاب متناہی سلسلہ شروع ہو گیا، مختلف بیانات وزراء کے، اپوزیشن کے. آپ کی رائے میں آرٹیکل 232 کو پڑھیں، آرٹیکل 234 کو پڑھیں آنورڈ، 3 جو شرائط ہیں، 3 مواقعوں کے اوپر لگ سکتا ہے. ایک یہ کہ اس صوبے میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، کوئی جنگ کا خطرہ ہے بیرونی، انٹرنل اتنی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے کہ جو صوبہ ٹھیک انداز سے نہیں چل رہا، تو پریزیڈنٹ ذات خود ایکشن لے سکتے ہیں، جو ہے سمپل میجورٹی جوائنٹ سیٹنگ سے اپروول کروا کے دین آن 2 مہینے کے لیے پھر آن ورڈ اینڈ آن. دوسرا موقع یہ ہے کہ گورنر رپورٹ کر دے کہ جی صوبہ جو ہے اس وقت آئین کے مطابق نہیں چل رہا، تو پریزیڈنٹ صاحب مہربانی کر کے اس کو یہاں پہ آپ ایمرجنسی لگا دیں. تو وہ گورنر کی رپورٹ کو مانتے ہوئے یہ لگا سکتے ہیں جو ہے صدر پاکستان وہاں پہ گورنر راج. اور تیسرا آپشن کہ جی فائنینشیل ایمرجنسی، کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ جو اس کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں صوبے کے وہ کافی دگرگوں ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی تمام جو فائنینشیل پاورز ہیں ان کو لے لیتی ہے وفاق، اپنے زیر قبضہ کہہ لیں یا زیر اثر وہ پر چلاتے ہیں. آپ سے سیدھا سمپل سوال، موجودہ اگر حالات و واقعات کو سامنے تو حکومت کتنی جسٹیفائڈ ہے یہ اس ایشو کو اس وقت سامنے لانے کے لیے کہ ہاں ہم سوچ رہے ہیں، غور ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں کیا لیکن غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے 2-3 اینگلز ہیں. ایک تو پیورلی کانسٹیٹیوشنل لیگل اینگل ہے، ایک پولیٹیکل اینگل ہے، ایک آپ سمجھے کہ سوشل اینگل بھی ہے، کیونکہ جو آئین ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ رولز آف دا گیمز ہوتے ہیں جو جس کے اندر رہ کے پالیٹکس کرنی ہوتی ہے تمام پارٹیوں نے، اور یہی وہ اسی لیے کانسٹیٹیوشن سے جب باہر نکلتے ہیں تو جو توازن ہوتا ہے سیاست کا وہ بگڑتا ہے. اب ان 3 چیزوں کا جس کا آپ نے ذکر کیا، آرٹیکل 232 میں یہ لگائی گئی ہیں، 234 میں تو اور چیزیں ہیں، وہ اس میں بنیادی حقوق بھی معطل ہو جاتے ہیں. لاسٹلی جو تاریخ گورنر راج کی پاکستان میں لیٹسٹ 2009 میں لگا، 18ویں ترمیم سے پہلے زرداری صاحب نے لگا، زرداری صاحب نے پنجاب میں سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے اس وقت، اور وہ آج تک پیپلز پارٹی کے لیے ایک سب سے بڑا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں مینا ہے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں، ان سے شکایت ہے کہ آپ نے غیر جمہوری اقدام کیا. میاں نواز شریف صاحب کی آپ سلاٹ نکال کے پڑھ لیجیے. آپ کی چچا کے زمانے میں کچھ اس زمانے میں کوئی ایسی ہوا تھا کہ نہیں؟ نہیں، وہ بیک ان 93 اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا، اس وقت اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی. پھر آپ کو یاد، اگر آپ پیچھے جائیں غلام حسین صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، یہ بھٹو صاحب نے بلوچستان میں بگٹی صاحب کو لگایا گورنر اور گورنر راج لگایا. اب بلوچستان اس سے آج تک قابو میں نہیں آیا. اب ہم کے پی کی جو بات کریں، 24 نومبر کو ایک کے پی سی ہوتی ہے، اس اے پی سی کو ہوسٹ کرتے ہیں بابر سلیم سواتی، اور اس میں کو ہوسٹ ہوتی ہیں نون اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، اور 5 سیٹیں لگتی ہیں اسٹیج کے اوپر، اسپیکر صاحب کی، گورنر صاحب کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی، اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی جو کہ نون کے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کی. وہاں پہ تمام جماعتیں شامل ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ بھی اور جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں، اور اس کے بعد ایک مشترکہ جو ڈے لانگ اس میں سپیچز ہوتی ہیں. برین اسٹارمنگ کے بعد ایک اعلامیہ نکلتا ہے جس کی پہلی لائن یہ ہے کہ آپریشن ہمیں منظور نہیں ہے، بیٹھ کے بات کریں اور ہمارے ساتھ آپ کمپریہنسو آپ بات کریں. اور اس میں کون شامل ہے؟ پیپلز پارٹی کے گورنر اور اپوزیشن لیڈر میاں نواز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر عباد اللہ خان، وہ امیر مقام صاحب کے بھائی بھی ہیں، وہ جو وفاقی وزیر ہیں. اب ان تمام جو باتیں ہیں جو کے پی میں، یہ تو اٹ سیلف
ان کے اپنے چیپٹرز. پی ٹی آئی کو جے یو آئی وہاں پہ دو سب سے بڑی قوتیں ہیں جو پولیٹیکلی جے یو آئی ہے اور پی ٹی آئی ہے. ان دونوں جماعتوں کی آپ جو ہے گورنر راج سے متعلق آپ سٹیٹمنٹ اور پوزیشن جو ہے وہ سن لیں. کوئی آئینی ریزن نہیں ہے, کوئی قانونی ریزن نہیں ہے, کوئی سیاسی ریزن نہیں ہے. اگر گورنر راج وہاں پہ لگا تو میں آپ کو یہ انشور کرا سکتا ہوں کہ وہاں پہ ایک ریوولٹ آئے گا, اور ریوولٹ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آئے گا, وہاں پہ تمام پارٹیز کی طرف سے آئے گا. اور اس کی وجہ ہے وہاں کے معروضی حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ وہاں پہ اسی لیے تو دیکھیں نا, ان کی سر توڑ کوشش کے باوجود ایک آدمی سی ایم کے الیکشن میں نہیں ٹوٹا, ایک آدمی سینٹ کے الیکشن میں نہیں ٹوٹا. ایم پی اے جو ہے وہاں کے معروضی حالات وہاں پہ اس طرح کے ہیں. اب اگر آپ نے مس ایڈونچر کرنا ہے, آپ نے ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا ہی نہیں ہے, اور جو کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ملک میں نہ سیاسی اصول رہے گا, نہ آئینی اصول رہے گا, نہ قانونی اصول رہے گا, عدالتوں کو بھی آپ فارغ کر دیں گے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں بعد میں تفصیل. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کو جب اپنے لوکل چیپٹر سے تو بات کر لو یار, پہلے بات کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم اٹھتے ہیں, پنجاب سے آوازیں اٹھتی ہیں, پنجاب کے لوگ ہیں وہ اٹھ کے کے پی میں گورنر راج سے لگانے کی بات کرتے ہیں, اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟